اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ سبحان اللہ۔ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ رب عذاب کب بھیجتا ہے۔ پہلے کیونکہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالی نے تمام نبیوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی قوموں پر جو عذاب آیا ہے اس کا بھی ساتھ ذکر کر دیا ہے، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جس قوم نے بھی نافرمانی کی ان کو بھی عذاب دے دیا گیا، پھر کسی نے اور نافرمانی کی ان کو بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالی تو جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کسی کے دل کے اندر یہ خیال نہ آئے کہ رب اچانک ہر کسی کو برباد نہیں کرتا، ہر کسی پر عذاب اچانک نہیں بھیجتا، بلکہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس قوم پر جن پر بھی عذاب آیا ہے، عذاب آنے سے پہلے اللہ تعالی نے ان پر کتنی مہربانیاں کی ہیں۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ تعالی نے یہی بات سمجھائی ہے کہ ہم نے کسی پر اچانک عذاب نہیں بھیج دیا کہ جس نے جناب اللہ نہیں مانا اس پر عذاب بھیج دیا۔ جیسے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ مچھلی والوں پر کتنے سال بعد عذاب آیا تھا؟ 70 سال کے بعد۔ اب 70 سال تو ان کو مہلت دی گئی نا، فرعون کو 400 سال کے بعد جا کے ان کو ڈبویا گیا ہے دریا کے اندر۔ 400 سال تک تو یار اس کو مہلت دی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ بھیج کر ان کو سمجھایا گیا۔ نمرود کی کتنی عمر تھی؟ ٹھیک ہے جی، اس کو کتنی دیر تک سمجھایا گیا، حتیٰ کہ انہی کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اس کی آنکھوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے ہیں، اس کے باوجود بھی اسے عقل نہیں آئی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم کسی پر جلدی نہیں کرتے کہ جلدی جلدی عذاب دے کے اس کو تباہ کر دے۔ فرمایا نہ، رب نے یہاں پہ اصول بیان کیا ہے کہ عذاب کب آتا ہے، پہلے عذاب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قوموں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، فرمایا ہم نے کسی بھی نبی کو کسی بھی شہر کے اندر بھیجا ہے تو اس نبی نے وہاں پر جا کے جب تبلیغ کی، دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی، دلائل بیان کیے، اپنے معجزات دکھائے، لوگوں کو حق اور باطل کا ساری باتیں وہ سمجھائیں، اس کے باوجود بھی اگر کسی نے نہیں مانا، الا اخذنا اہلہا بالباساء والضراء، پھر ہم نے ان بستی والوں پر تکلیفیں بھیجی، ان پر سختیاں کی، عذاب نہیں دیا، ہاں سختیاں ضرور کی ہیں ان بستی والوں پر، شہر والوں پر، جہاں بھی نبی گئے، جب انہیں نبی نے سمجھایا کہ یار خدا ایک ہے، اس کی وحدانیت ہے، اس کی دلائل دیے، پھر اس کے بعد اپنے معجزات دکھائے۔ ہر نبی نے کوئی نہ کوئی معجزہ دکھایا، سب کچھ دکھانے کے باوجود جب نہیں مانا نا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ہم نے ان پر سختی کی ہے، کبھی کوئی بیماری نازل کر دی ہے، کبھی کوئی تکلیف کسی مبتلا کر دیا ہے، کبھی رزق کو روک لیا ہے، کبھی کسی طریقے سے ان پر تھوڑی سی سختی کی گئی ہے، لیکن وہ سختی عذاب نہیں تھی، محض سمجھانا تھا۔ لعلہم یضرعون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شاید وہ گڑ گڑا کر عاجزی کر کے اللہ کی بارگاہ اقدس میں جھک جائے۔ تکلیف کیوں دی گئی؟ تاکہ لوگ جھک سکیں۔ یہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، یہ مصیبتیں ہمیشہ اللہ کے قرب کے لیے نازل ہوتی ہیں۔ جب کوئی انسان بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے یا تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں، حدیث پاک ہے کہ بیمار بندہ ہمیشہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ارشاد فرمائے گا میرے بندے اگر تو کسی بیمار کے پاس چلا جاتا اور تو اس کی عیادت کر لیتا تو مجھے وہاں پہ پا لیتا، تو مجھ سے ملنا چاہتا تھا نا، اگر تو کسی بیمار کے پاس چلا جاتا اس کی عیادت ہی کر لیتا تو مجھے وہاں پہ پا لیتا۔ اب دیکھیں نا، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تھے نا، ان کی روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہو گئے، جب بیمار تھے خوش تھے، بعد میں جب صحت مل گئی تو غمزدہ رہنے لگے۔ تو لوگوں نے عرض کی حضرت کمال ہے، لوگ جب صحت یاب ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں تو روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ واویلا کر دیتے ہیں۔ آپ کا ہم نے الٹا حساب دیکھا ہے، جب آپ بیمار تھے تب خوش تھے، اور اب جب صحت یاب ہو گئے ہیں تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ہر وقت غمزدہ رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یار بات یہ ہے، جب میں بیمار تھا نا، صبح ہوتی میرا رب مجھ سے خود پوچھتا تھا میرے ایوب تیری طبیعت کیسی ہے، تیری طبیعت کا کیا حال ہے، تجھے درد تو نہیں ہو رہا ہے، تجھے تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟
وہ آواز کے اندر وہ پوچھنے میں اتنا مٹھاس ہوتا تھا کہ رب کی اس آواز کو سن کر اس عیادت کو دیکھ کر میں سارے درد بھول جایا کرتا تھا. میں جب رات ہوتی پھر میرا رب مجھ سے پوچھتا میرے ایوب تیری طبیعت کیسی ہے؟ وہ کیا شعر ہے کہ اس نے پوچھا جناب کیسے ہو، اس خوشی کا حساب کیسے ہو. جی اس نے پوچھا جناب کیسے ہو، اس خوشی کا حساب کیسے ہو. لیکن جی رب اگر خود بندے کی عیادت کرے کہ ہاں میرے ایوبا تیری طبیعت کیسی ہے، تیرا حال کیا ہے، تجھے درد تو نہیں ہو رہا، تیرا سر تو نہیں دکھ رہا ہے، تجھے جسم کے اندر تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، سب کچھ خود دے کے پھر خود پوچھ رہا ہے، تو پھر مزہ تو آئے گا نا. ایویں تھوڑی ہے کہ حضرت ایوب علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف آواز سن کے تو کہا تھا نا رب ارنی انظر الیک، ایسا خوبصورت بولتا ہے تو پھر سامنے بھی تو آنا. تو یہ بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم جو بیمار کرتے ہیں نا، تکلیفیں دیتے ہیں، تکلیفیں بھی محض صرف اس وجہ سے ہوتی ہے تاکہ میرا بندہ میرے قریب آ سکے. سمجھ آئی نا. حضرت عبد الواحد بن زید یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. عبد الواحد بن زید 40 سال یہ فالج کے مرض کے اندر مبتلا رہے. 40 سال کوڑ کے مرض میں، کوڑ کے مرض میں مبتلا رہے. تو ظاہر ہے کرنے والے تھک بھی جاتے ہیں. ایک دن اچھا ان کی نظر کا یہ حال تھا کہ حضرت عبد الواحد بن زید کے پاس جب کوئی کوڑ کا مریض آ جاتا نا تو آپ ایک نظر ڈالتے وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا. آپ کوڑ کے مرض میں، لیکن کوئی کوڑ کے مریض آپ کے پاس آ جاتا، ایک نظر ڈالتے بندہ ٹھیک. مریدوں نے کہا، شاگردوں نے کہا استاد جی ایک نظر اپنے پر ڈال. تو آپ نے فرمایا میرا خیال ہے تھک گئے ہو عبادت خدمت کر کر کے، عرض کی پروردگارا صرف نماز کی فرصت دے دے. اچھا ادھر سے اذان ہوتی ٹھیک ہو جاتے، آپ جا کے وضو کرتے، آپ جا کے نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے سلام پھر کے جیسے واپس آتے دوبارہ پھر بیمار ہو جاتے. یہ حدیث ہے. تو میں قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی بیماروں کو اجر عطا فرمائے گا نا، فرمایا کہ اس وقت وہ لوگ جو بیمار نہیں ہوتے، آج تو کسی سے پوچھنا بھی سنا کرے شکر الحمدللہ سکھ صحت رب نے دیتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. اور سکھ صحت وہ چیز نہیں ہوتی جو بیماری کے اندر ہے. فرمایا قیامت کے دن جن لوگوں کو جو بیمار ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب ان کو اجر دے گا بیماری کا، تو جو لوگ بیمار نہیں ہوتے وہ دعا مانگیں گے، حسرت کریں گے کاش کہ ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا اور آج ہمیں اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرما دیتا. آپ خود سوچیں کہ وہ کیا اجر ہوگا کہ جب دنیا حسرت کرے گی کاش ہمیں کوئی بیماری بھی ہو جاتی. حضرت تو ویسے کرنے کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بتایا نا کہ وہ ایسا وہاں رہتا ہے، حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نشانی؟ فرمایا نشانی یہ ہے کہ پورے جسم پر داغ دھبے بنے ہوئے تھے تو لوگ ذرا حقیر حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. تو حضرت ویسے کرنے نے دعا مانگی میرے مالک میری بیماری ختم کر دے. پھر ساتھ یہ بھی دعا مانگی ساری نہ ختم کرنا، ہاتھ پہ رہنے بھی دینا تاکہ تیری یاد ہے یہ کم سے کم یہ تو رہے نا. پر بات ساری بیماری اللہ تعالیٰ نے سارے جسم کو ختم کر دی تھی، پر پھر دعا مانگی مالک اپنے میرے ہاتھ پر رہنے دے. اب ہاتھ پر وہ نشان موجود ہے، باقی سارا جسم ٹھیک ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رب کا پیار تھا کہ اس نے لوگوں کو تکلیفیں دی، پریشانیاں دی. کس وجہ سے؟ لعلہم یضرعون. رب کہہ رہا ہے یار شاید وہ گڑ گڑا کے میرے پاس آ جائے، شاید ہی رو کے میرے پاس ہی آ جائے. لیکن جب نہیں آئے ثم بدلنا مکان السیئات الحسنہ، پھر ہم نے ان کے غربت کو خوشحالی کے اندر بدل دیا. حالات خراب تھے اچھے کر دیے، ٹھیک ہے جی. کاروبار نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے کاروبار عطا فرما دیے، وسعت عطا فرما دی، رزق عطا فرما دیا، بغات عطا فرما دیے، کھیت کھلیان ان کے جناب والا بڑا زبردست کر دیے. یعنی جو خوشحالی ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے ساری خوشحالی ان کو عطا فرمائی. مقصد کیا تھا کہ شاید یہ اپنی خوشحالی کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے کہ مالک تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے. آج دیکھیں ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا، یہ کالج یونیورسٹی والے جب یہ بڑے عہدے پر پہنچ جاتے تو ان سے پوچھنا بھی ہاں بھی کیسے پہنچا، کہتے ہیں کہ میں بڑے کالج میں پڑھا تھا، بڑی یونیورسٹی کے اندر پڑھ کے آیا ہوں، میری ترقی کے پیچھے تو میری اتنی محنت ہے، میری ترقی کے پیچھے تو اتنا پیسہ لگا ہوا ہے، فلانے فلانے کالج اور یونیورسٹی کے اندر پڑھا ہوں. اللہ کے بندے اسی یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا سارے تیرے عہدے پر تھوڑے پہنچے، کوئی ایسے بھی ہوں گے اسی یونیورسٹی میں پڑھنے والا کوئی ریڈی بھی لگا کے کھڑا ہوگا. کیوں جی؟ اسی کالج جہاں آج تو کسی عہدے پر پہنچا ہے نا، اسی کالج میں پڑھنے والا آج کوئی دکاندار پہ بڑا کھڑا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو بے روزگار بھی ہوگا. تیرے اوپر رب کا کرم نہیں کہ اسی کالج میں پڑھ کے آج تو بڑے عہدے پہ پہنچ گیا ہے. کیوں جی؟ گل تو سمجھ آتی ہے نا. ہاں اس لیے نا اپنی اس پر مار نہ کرے.
کہ ہم جناب کیونکہ بڑے کالج میں پڑھے تھے تو اس لیے ہم یہاں پہ عہدے پہ پہنچ گئے ہیں. ہر کلاس کے اندر 20 بچے ہوں یا 40 بچے ہوں سارے فرسٹ نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اگر تو کسی عہدے پر پہنچا ہے تو یہ رب کا کرم تھا. اگر تو باہر جا کے سیٹل ہو گیا ہے تو یہ رب کا کرم ہے. اگر تو پاکستان میں بیٹھ کے اپنا روزگار اچھا بنا چکا ہے تو یہ محض رب کا کرم ہے. سادے لوگ تھے نا. ٹھیک ہے, آج آپ دیکھ لیں, ان سے پہلے پوچھتے تھے نا, ہاں بھی سنا تیرے جانور کیسے ہیں. اچھا, ان کے زبان سے ایک لفظ نکلتا تھا, یہ سارا اللہ کا مال ہے. آج بھی کئی سادے لوگ ہیں نا, کہتے سارا رب کا مال ہے. یعنی ان سے پوچھا جاتا ہے یار ماشاءاللہ بڑا اچھا گھر بنایا, کہتے جی رب کا مال ہے. بچے کتنے ہیں جی, کہتے جی 4 ہیں, اللہ کا مال ہے. یہ لفظ اتنا سادہ ہے, حالانکہ آپ اس کی گہرائی کو نہیں سوچ سکتے. یہ تصوف کا ایک کمال فکر ہے. چاہے کسی نے بولا اس کو سمجھ آیا یا نہیں آیا ہے. مطلب کیا ہے کہ انہوں نے کسی چیز کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا تھا کہ یار یہ ہمارا کمال ہے اس کے اندر. نہیں, جب بھی آپ ان سے پوچھیں سادے لوگوں سے, وہ کہتے جی اللہ کا مال ہے جی. یہ قرآن کی آیت ہے, فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے میرے محبوب آپ یہ فرمائے میری سارا جینا مرنا میرے مالک محض تیری خاطر ہے. ٹھیک ہے نا, تو کوئی ایڈا بڑا نہیں آیا کہ جو تو نے اپنی محنت سے کمایا ہے. یاد رکھے, یہ قارون نے کہا تھا کہ میں نے جتنا کمایا محض اپنی محنت سے کمایا ہے. پھر کہاں گیا؟ تو اگر آج تو خوشحال ہے, اگر تیرے پاس 4 ٹکے آ چکے ہیں نا, وہ مما رزقناہم ينفقون, یہ ہمارا دیا ہوا ہے, تیرا کوئی کمال نہیں اس میں. ہاں, تو اپنی پڑھائی کو کہے نا جی میں پڑھ کے یہاں تک پہنچ گیا ہوں, یا باپ کی سفارش کی وجہ سے یہاں پہ پہنچا ہوں. تیرے ساتھ تیرے باپ جس نے کوئی پیسے والا نہیں ہوگا تو کوئی کم سے کم تیرے تھوڑا سا کم ہوگا, وہ بھی تو بڑے عہدے پر پہنچ سکتا تھا نا. تو یاد رکھیں یہ محض رب کا کرم ہے, رب جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ, ہم نے ان کی غربت کو خوشحالی میں بھی بدلا. حتی عفو, خوشحالی سے بدلنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے حالات بدلیں گے پھر رب کی بارگاہ میں آ جائیں گے. لیکن ہوا کیا, حتی عفو, رب نے فرمایا وہ پھر حد سے بڑھ گئے, پھر بھی انہیں رب یاد نہ آیا. جب غریب تھا تب تو نے رب کو یاد نہیں کیا, آج 4 پیسے آگے پھر بھی تو نے رب کو یاد نہیں کیا, تو پھر بتا کس کا قصور ہے یار؟ بدلا تو نہیں نا. جب غریب تھا تب بھی یہ روتا تھا کہ یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جب امیر ہو گیا تو پھر کہنے لگا اب بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پہلے بہانہ بنایا کہ جی کاروبار کرنا ہے, روزی روٹی کرنی ہے, حالات ٹھیک نہیں ہے. جب حالات ٹھیک ہو گئے کہا جی بزنس بہت زیادہ پھیل چکا ہے, اب بھی ٹائم نہیں ہے. تو پھر کب ٹائم ہے تیرے پاس بھائی؟ تو غریب تھا تب بھی تیرے پاس ٹائم نہیں تھا, تو امیر ہو گیا پھر بھی تیرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو پھر علاج کیا تیرا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء, وہ کہنے لگے کہ جی میاں یہ جو غربت اور خوشحالی ہے نا یہ ہمارے باپ دادا بھی دیکھتے آ رہے ہیں, ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں. یعنی یہ نہیں دیکھا کہ یار یہ جو ہمارے حالات بدلے ہیں اس حالات کے پیچھے محض رب کا کرم ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو پرانا رسم و رواج ہے جی, پہلے بھی بارشیں آتی تھیں, پہلے بھی جناب طوفان آتے تھے, پہلے بھی ہمارے گھر خراب ہو جاتے تھے, پہلے بھی ہمارے ڈنگر بیمار ہو جاتے تھے, آج بھی ہو رہے ہیں, کوئی نئی گل. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو مصیبتیں رب کے قریب کر سکتی تھی انہوں نے باپ دادا کی طرف منسوب کر دی. جو خوشحالی جو پیسہ انہیں میرے قریب کر سکتا تھا وہ بھی انہوں نے اپنے باپ دادا کی طرف منسوب کر دی کہ یہ نئی گل نہیں ہے, زمانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ زمانہ نہیں, یہ محض رب کا کرم ہے. آگے فرمایا فاخذناہم بغتۃ, فرمایا جب غربت اور خوشحالی دونوں کی وجہ سے تکلیفیں اور سکھ دونوں دیکھ کر بھی وہ رب کے قریب نہیں آئے نا, پھر ان کا علاج کیا تھا؟ فرمایا فاخذناہم بغتۃ, ہم نے ان کو اچانک ہی پکڑا پھر وہم لا یشعرون, اور انہیں اس بات کا پتہ بھی نہ چلا. ٹھیک ہے, کیوں؟ فرمایا کہ جب سب کچھ دینے کے باوجود بھی تجھے رب یاد نہیں آیا نا, پھر رب کا پکڑنا تو بنتا ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. آج ایک جنرل کے بارے میں خبر آ رہی تھی, وہ ایک اینکر ہے, وہ بتا رہا تھا, کہتا جی بیمار ہو گیا ہے, تو ایک ڈاکٹر سے پوچھتا ہے, کہتا میں مر تو نہیں جاؤں گا؟ ہاں, اب جا کے یاد آیا کہ تو مر نہیں جائے گا. جب عہدے پر تھا تب یہ بات کرتا کہ یار میں مر تو نہیں جاؤں گا. سمجھ آئی نا؟ اب کیا فائدہ؟ آگے دیکھیں جی ولو ان اہل القری آمنوا, اب اللہ تعالیٰ نے آگے نصیحت فرمائی, فرمایا کہ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے, کون سے؟ یہ مکہ شہر والے, یہ ایمان لے آتے. یعنی پہلے تو پچھلوں کے حالات بتائے نا, اب شہر مکہ کی بات کی جا رہی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا, اے مکہ والو اگر تم ایمان لاتے, واتقوا, اور تم اللہ سے ڈر جاتے, تقوی اختیار کر لیتے,
لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ جس پیسے کی خاطر تم مرتے پھرتے ہو نا، وہ پیسہ ہمارے پاس ہے، وہ رزق ہمارے پاس ہے۔ میں عام ایک مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیں، آپ دکاندار پہ جائیں نا، دکاندار کے پاس، کریانے والے کے پاس، اسے جا کے کہے یار الیکٹریشین کا سامان تو دے گا؟ پرچون والا آپ کو بلب نہیں دے سکتا، وہ آپ کو سوئچ نہیں دے سکتا، وہ آپ کو بٹن نہیں دے سکتا، وہ آپ کو بورڈ نہیں دے سکتا۔ وہ کہے گا میاں یہ الیکٹریشین کا سامان ہے، وہاں سے جا کے خرید جہاں سے ملتا ہے، میرے پاس چینی پتی ہے، یہ آ کے لے۔ سکون کا سودا کہاں ملتا ہے جی؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میں جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے میں اس کا سکون ختم کر دیتا ہوں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا جو چین ہے نا، جو سکون ہے، وہ کہاں ہے؟ اللہ کے ذکر کے اندر۔ بھائی جو سکون کا سودا ہے وہ رب نے اپنے پاس رکھا ہے۔ آپ ایک موٹی سی مثال دیکھیں، صحابہ کرام جنگ کے اندر کھڑے تھے، عین جنگ کے موقع پر صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں نیند آ گئی۔ مجھے آپ بتائیں، تلواریں آمنے سامنے آ چکی ہوں، دشمن آمنے سامنے کھڑا، نیند کیسے آتی ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام پر تھکاوٹ تھی، تھوڑی دیر میں جنگ شروع ہونے والے تھی، اللہ تعالیٰ نے سب پر نیند نازل فرما دی۔ صحابہ کہتے ایسی نیند نازل ہم پر ہوئی کہ ہم عین میدان جنگ کے اندر دشمن سامنے کھڑا تھا، ہماری تلواریں ہمارے ہاتھ سے گر جاتی تھی نیند کی وجہ سے۔ تھوڑی دیر نیند ہوئی، نیند کے بعد جناب ایسے تازہ دم ہوئے، پھر جا کے جنگ کی، اللہ تعالیٰ نے فتح بھی عطا فرما دی۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب جب سکون نازل کرنے پہ آئے تو میدان جنگ کے اندر صحابہ کرام کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو کون سا سکون ڈھونڈتا پھرتا ہے؟ 20 گولیاں کھانے کے بعد تجھے نیند نہیں آ رہی نا، پھر اپنے آپ پر غور کر۔ صحابہ تو وہ تھا جن کو عین میدان جنگ کے اندر بھی نیند آ گئی ہے، تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم ایمان لاتے نا، ہم آسمان کے دروازے بھی کھول دیتے، زمین کے دروازے بھی کھول دیتے، تجھے پریشانی نہیں آنے دیتے۔ ولیکن کذبوا، لیکن تم نے کوئی بات کی باری نہ مانی۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہر بات کو جھٹلا دیا۔ میرے نبی نے سورج موڑ کے دکھایا، انکار کر گئے، چاند توڑ کے دکھایا، انکار کر گئے، جو معجزہ مانگتے گئے حضور دکھاتے گئے، پھر اس کے باوجود بھی انکار کر گئے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑا ہے۔ جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ آیت پڑھی تھی من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، میں تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب دیکھیں افامن اہل القرى، فرمایا کیا بستی والے اتنے بے خوف ہو چکے ہیں انہیں خوف کوئی نہیں رہا؟ ہو سکتا ہے ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، تم رات کو سو رہے ہو رب کا عذاب آ جائے، ممکن ہے نا؟ ضروری تو نہیں کہ عذاب بتا کے آئے۔ اب افامن اہل القرى یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، اتنے پہ خوف ہو گئے بستی والے، ہو سکتا ہے ان یاتیہم باسنا، ہمارا عذاب ان پر آئے، بیاتن رات کو آئے، وہم نائمون اور وہ سو رہے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے افامن اہل القرى کہ بستی والے اس طرح بے خوف ہو چکے ہیں ان یاتیہم باسنا ضحی، ہمارا دن کو عذاب آ جائے، وہم یلعبون، سارے کھیل کود رہے ہو۔ کھیل کا مطلب کرکٹ تھوڑی ہے، کھیل کا مطلب یہ کوئی اپنے کاروبار میں لگا ہے وہ بھی تو کھیل ہی رہا ہے، کوئی اپنا زمین پہ گیا ہوا ہے وہ بھی تو کھیل ہی رہا ہے، یہ ٹائم پاس کر رہا ہے نا اپنا۔ تو میں ہو سکتا ہے تم اپنے کاروبار کر رہے ہو، رب کا عذاب آ جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب آندھی آتی نا، آندھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ماتے جیسے حضور آندھی کو دیکھتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت غیر ہو جایا کرتی تھی، حضور کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے، کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے، اس طرح کرتے رہتے۔ ام عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے کہ میں نے ایک بار عرض کی یا رسول اللہ، میں نے آپ کی عجیب حالت دیکھی ہے، عین آندھی کے ٹائم آپ کا جو ہے وہ طبیعت جو ہے وہ طبیعت مبارکہ کے اندر بڑا متغیر ہو جاتی ہے آپ کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ جب تک بارش نہ ہو جائے نا مجھے سکون نہیں آتا۔ کیوں؟ فرمایا کہ جب آندھی آتی ہے نا یا ہوائیں تیز چلتی ہیں تو مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ عذاب بن کر میری امت پر نہ آ رہی ہو۔ جب بارش آ جاتی ہے تو پھر مجھے سکون ہو جاتا ہے کہ شکر الحمدللہ یہ صرف خالی بارش ہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلی امتوں پر یہ عذاب بن چکی ہے ہوائیں۔ میں جب آندھی یا طوفان آتا ہے پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ پروردگار یہ عذاب ہی نہ بن کے آ رہا میری امت پر۔ ٹھیک ہے، اور ہماری سیلفی ختم ہونے میں نہیں آتی ہے۔ اگر کوئی ایسا ویسا واقعہ ہو جائے، دیکھ لیں جیسے سمندر میں وارننگ شروع ہوتی ہے ہماری قوم کیمرہ لے کے پہنچ جاتی ہے سیلفی کھینچنے کے لیے، جیسے تھوڑے سے حالات موسم خراب ہوا ہماری قوم کیمرہ نکال کے کھڑی ہوئی ہے۔ آج تو کیمرے کی ایسی لت لگی ہے باتھ روم تک نہیں بچا ہوا، اچھا کھانا پہنچے پہلے جناب کیمرہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں،
کوئی بیمار ہو رہا ہے کیمرہ لے کے کھڑے ہیں, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اوپر کیمرہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں. آگے دے آخری آیت اس رکوع کی دیکھیں, فرمایا آفامنوا مکر اللہ, فرمایا کہ اے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہو, ہاں رب کی تقدیر سے بے خوف نہ ہو. فلا یامن مکر اللہ, اللہ کی خفیہ تدبیر سے, رب کی تقدیر سے صرف وہ لوگ بے خوف ہوتے ہیں الا القوم الخاسرون, جو نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں, جن کا نقصان ہو چکا ہے نا, جو ایمان سے فارغ ہو چکے ہیں, صرف رب کی تقدیر سے وہ نہیں ڈرتے, باقی سارے ڈرتے ہیں. جتنا صاحب ایمان ہوگا اللہ کی تقدیر سے اتنا زیادہ ڈرے گا, جتنا بندہ بے ایمان ہوتا جائے گا, ایمان سے فارغ ہوتا جائے گا, اسے رب کی تقدیر سے ڈر نہیں لگتا ہے. جیسے میں نے آپ کو سنایا تھا ایک بار کہ جب شیطان کو مردود کر دیا گیا نا, حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام رو پڑے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم کیوں روئے ہو, میں نے تو اسے مردود کیا ہے, اسے گمراہ کیا ہے نا. تو عرض کی پروردگار اسی وجہ سے ڈر لگتا ہے کہ اگر شیطان کا یہ حال ہوا تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, روتے ہوئے آئے. حضور نے پوچھا, فرمایا جبریل تجھے کیا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب سے رب نے جہنم کو بنایا ہے نا مجھے کبھی سکون نہیں آیا. جبریل علیہ السلام کی بات ہے یار, الحم سے لے کر والناس تک سارا قرآن لایا ہے, ٹھیک ہے, جس کی تعریفیں رب نے کی ہے قرآن کے اندر, اے جی ذی قوت عند ذی العرش مکین, فرمایا یہ صاحب طاقت اور قوت والا بندہ ہے, یہ فرشتہ ہے. فرمایا یا رسول اللہ جب سے رب نے جہنم کو بنایا ہے مجھے سکون نہیں آیا. کیوں؟ میں اس بات سے ڈرتا رہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے رب مجھے اٹھا کے جہنم کے اندر ڈال دے. فرشتہ رب کی تقدیر سے بے خوف نہیں ہے, اور ہماری قوم کو کوئی خوف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.